یہاں تک کہ کہہ گئے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان والے متی نصر اللہ، کب ہوگی خدائے تیری مدد، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک خدائی مدد آئی گئی۔ یسألونک ماذا ينفقون، ایسی مدد نہیں آتی، کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ وہ ایک پیر نے تعویذ لکھی، مرید کو دی، پیر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو تعویذ لکھی لیکن تو بھی ذرا ہلا جلا کر، ایسا نہ ہو کہ خالی تعویذ کے انتظار میں بیٹھے کہ بچہ ہوگا۔ اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم، آپ فرمائیے جو خرچ کرتے ہو، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو ماں باپ کو بھی دیا کرو، والاقربین رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور ناداروں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ کہتے مسافرین میں طلباء علم بھی شامل ہے اور غریب مسکین مجاہدین بھی شامل ہیں۔ جہاد میں سے ہی بڑا سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بڑا، فإن اللہ به علیم، بس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں۔ کتب علیکم القتال، اب جب خرچ کرنے سے کام نہ بنے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس سے بڑھ کر ایک درجہ اور وہ ہے بالفعل جہاد کرنا، خدا کے دشمنوں کے ساتھ قتال کرنا، اور فرض کیا گیا تم پر قتال، وہو کرہ لکم، وہ پسند نہیں ہے تمہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو ایک چیز اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ چاہو تم ایک چیز وہو شر لکم اور وہ شر ہو تمہارے لیے۔ یہ کیوں؟ ہم جو نہیں چاہتے ہیں وہ اچھا نکلا اور ہم جو چاہتے ہیں وہ برا نکلا، یہ اس لیے کہ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اب ایک غلطی جو پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ جمادہ کا آخری دن ہے اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور مشرکین کے ساتھ ایک رن ہوئی، اس پر انہوں نے بڑا شور مچایا۔ حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم نے کم حدود توڑے ہیں اور تم نے ہمیشہ حرمت کے مہینوں کو چاک کیا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے اشہر حرم میں لڑنے کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائے لڑنا اس میں واقعی بڑا گناہ ہے۔ 4 مہینے ہیں نا اشہر حرم، رجب اور ادھر سے ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، ادھر سے 3 اکٹھے، ادھر سے 1 رجب۔ ان مہینے میں لڑنا، جھگڑا کرنا، دشمن سے بھی انتقام لینا، باپ کے قاتل بھی ہاتھ آئے تو نہیں، کہتے رجب کا مہینہ ہے، اشہر حرم ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا واقعی اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے جو تم روکتے ہو، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا خدا کے ساتھ اور تم کفر کر رہے ہو، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے منع کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور یہاں کے اہل کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کرنا اور نکالنا یہاں کے لوگوں کو، مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور بڑھ کر گناہ اللہ کے ہاں، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور مشرکین کا وجود فتنہ ہے اور اس کو باقی رکھنا اور بڑھ کر ہے قتل سے۔ فتنہ سے مراد ہے مشرکین کا وجود، کفار کا وجود، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑنا جھگڑنا اختلافات کرنا یہ فتنہ ہے، یہ نہیں ہے مراد، کفر کا وجود، شرک کا وجود فتنہ ہے، اور اس میں نرمی کرنا یہ قتل و غارت سے بڑھ کر ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور مسلسل یہ لڑیں گے تم سے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ لوٹا دے تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے ہو سکا، وَلَا يَزَالُ،
لام بھی نافیہ ہے اور زال و زول بھی نافیہ ہے، اور دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جمع، اور تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں، نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہاں بن جاتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی مرتد ہوا تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پس وہ مرے، وَهُوَ کافر، اور وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئی ان کی نیکیاں دنیا و آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اس پر اتفاق امت ہے کہ کوئی ایسا کلمہ یا فعل و قول کرنا جس سے کفر لازم آ جائے، آدمی مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ حج بھی دوبارہ کرے گا، نکاح بھی دوبارہ کیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امید رکھتے ہیں خدا کی رحمتوں کی، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والے رحم والا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے اسباب کیا ہے؟ اول ایمان، ثانیاً ہجرت، ثالثاً جہاد، یہ بڑے اعمال ہیں۔